حضرت علی شیر خدا، واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے، سرکار کا نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں، غربت آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، حالات دیگرگوں ہیں، اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے، چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں۔ چلو کہا ٹھیک ہے، چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی، اپنے گھر میں رکھیں گے، بوجھ بٹ جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے، ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے، جس کو دل کرے لے جاؤ۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے، یہ زمانہ جانتا ہے، بچپن کا پیار ہے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں پہلا پریت رلائی۔ فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں، اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا، لفظ بڑے پیارے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا، ابھی 7-8 سال عمر تھی، اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا، اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا، میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے۔ میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا، حضور گھر لے آئے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال عمر تھی۔ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا، یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا، پکی پڑی ہوئی ہے، سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے، روٹی زمین پہ کھاتے ہیں، نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں، وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں، نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں، باقی ہر چیز کی ہوش ہے، صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں۔ مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، میں بچہ تھا، ایک دن میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے، اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے، فرض ہونے سے پہلے۔ اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو پلا کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے، آمین تو کہنا، سب کو نماز پسند آ جائے۔ اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے، کیا؟ نماز۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا، فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت، مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے،
وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کہیں کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے، قریبیوں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں، نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں۔ حضرت علی کہتے میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ۔ یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے ہیں میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزو، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچیرا دیکھتے ایک ایک کو پکارتے تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتہ ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ کہا آپ کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علی کی تلوار کا ایک وار دان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفلی عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا کے، ایک تلوار چلا کے۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا، اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے؟
جس کو آپ جھنڈا دیں گے، چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی، صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں اس شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا، 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی، سب لوگ آئے۔ ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں۔ خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آنے کے اندر لوگ لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے جن کو کھڑاؤں ہماری زبان میں بعض لوگ کہتے ہیں۔ آپ فٹ پاتھ پہ چل رہے تھے تو ایک بزرگ آدمی فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، تو بابا جی سڑک پہ سو رہے ہیں فٹ پاتھ پہ، تو آپ کا پیر ان بزرگوں کے پیروں پہ آ گیا۔ تو یہ اچانک ٹکراؤ ہو جائے نا تو لوگ پھر جذباتی جملے بولتے ہیں، تو بابا جی چونکہ سو رہے تھے فٹ پاتھ پہ، ان کے پیر پہ پیر آیا تو وہ اٹھے اور کہنے لگے آپ اندھے ہیں؟ موٹر سائیکل کی ٹکر کسی موٹر سائیکل سے ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو۔ ویسے اندھا بندہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ بھی ایک تنقید ہوتی ہے کہ بھئی تمہیں نظر بھی آ رہا ہے پھر بھی یہ حرکت کی، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے جو اندھا ہے موٹر سائیکل تھوڑی نہ چلا سکتا۔ تو پیر پہ پیر آیا بزرگوں کے تو بزرگ بھی اٹھے، اور اچانک سے اٹھے تو بولنے لگے اندھے ہیں آپ؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے۔
وہ جو آپ کے ساتھ سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی نیام سے باہر اور بابا جی پہ تان لی. تو عمر بن عبدالعزیز ان سپاہیوں سے فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے بے ادبی کی ہے، آپ کو اندھا کہا. فرمانے لگے نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا. کہ جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں، انہوں نے نہیں کہا. کہا آپ کہا ہے حضرت انہوں نے آپ کو اندھا؟ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے. کہ نہیں، گفتگو تو آپ سے کر رہے تھے. تو فرمانے لگے نہیں، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے تو پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں، مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. چلو کدے ہی صحیح، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. او جتن دا مل کوڈی پہندائی، ہارن دا مل ہیرا. چلو کبھی بندہ ہار بھی جائے، کبھی تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن بھی کرے، تھوڑا قدم پیچھے بھی ہٹائے. انہوں نے کہا بھی ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا بندے تو نہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے نظر آتا ہے، جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو ہمارے ہاں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں تو گل کر کے جائے گے ٹھیک. تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا ارادہ جھگڑے والا، تو اس کو بھی کوئی اتنے زیادہ کام نہیں، وہ بھی فارغ ہی ہے، وہ بھی تیار ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، حاضر ہوں میں. کرتے ہیں جھگڑا، وہ پھر بڑا طویل جاتا ہے، پھر وہ بات بڑی لمبی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مصروف نہیں ہوتے، ان کے پاس بہت وافر ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ کے بندوں نے زندگیوں میں جو انقلاب برپا کیے اور جو خدمات سر انجام دیں، اور سوسائٹی کے لیے، ملت کے لیے، عقیدے کے لیے، دین کے لیے، مسلک کے لیے جو لوگ کوئی کام کر گئے، اس طرح کر گئے کہ انہوں نے اہداف کا تعین کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے لاجانی، بے مقصد اور بیکار کاموں سے بچایا. بلا وجہ کا الجھاؤ، بلا وجہ کی ابحاث، بلا وجہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو انہوں نے سائیڈ پہ رکھا اور منظم جدوجہد کے ساتھ، منظم، بے ترتیب نہیں. ہمارے ہاں آج جو لوگ کام کرتے ہیں وہ منظم نہیں کرتے، آدھے ادھورے کام کرتے ہیں. ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھی جائے گی. نظم و ضبط، اسلام قائل ہے اس بات کا کہ آپ ایک منظم زندگی گزاریں، ایک مرتب زندگی گزاریں. یعنی نماز ظہر کی زور کے وقت ہوگی، وہ عصر کے وقت ہو سکتی. نماز اپنے وقت پر مقرر ہے. روزے صرف رمضان میں ہوں گے. رمضان گزر گیا تو اب روزے قضا تو ہو سکتے ہیں، لیکن اب رمضان کے روزوں کا وقت حج کا ایک دن ہے، عرفات کا دن. اس دن آپ کو اس میدان میں پہنچنا ہے. وہ دن گزر گیا تو پھر اگلے سال سے. تو نظم و ضبط ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، بالخصوص مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، بعض دینی اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ، وہ تو سارا کام ہی برکت پہ چلاتے ہیں. انشاءاللہ ہو جائے گا، دیکھی جائے گی. تو بھئی آپ نظم و ضبط سے، آپ اچھی منصوبہ بندی سے، بہترین منصوبہ سازی سے اور تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، جدید سوالات کے جوابات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا اس دور کی زبان عطا کر کے بھیجا. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ نبی اپنے دور کی بولی بولتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں کی گفتگو کریں گے تو ان لوگوں کے ساتھ وقت گزار سکیں گے، تربیت کر سکیں گے. تو اپنے اپنے دور کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور تقاضوں کی روشنی میں تبلیغ دین کے، ترویج شریعت کے، احیاء دین کے فریضے کو سر انجام دینا چاہیے. تو منظم یہی کام ہمیں اپنے گھروں میں بھی کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا. یہ جو ہمارا مزاج ہے نا کہ بس وہ کسی بات پہ غصہ آیا تو پھر بچوں کو 1.25 گھنٹے کا لیکچر دے دیا، تم نماز نہیں پڑھتے لہذا میرے کاروبار میں برکت نہیں، تم سویرے اٹھتے نہیں لہذا میرا کام نہیں چلتا. تو یہ تو اب ٹائم ہی نہیں ہے اس کام کا. اپنے بچوں کی تربیت تو غیر محسوس طریقے سے کی جاتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، انہیں خبر بھی نہ ہو اور بچوں کی تربیت ہو جائے. اس کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں ماحول اس طرح کا بنائیں، رویہ. آپ پڑھیں نا نماز، لیکچر نہ دیں، آپ گھر کے اندر کچھ نماز پڑھیں. حکم بھی ہے کہ کچھ نفل نماز گھر میں پڑھو. پڑھیں نا نماز. آپ کو تقریر نہیں کرنی پڑے گی نماز کی. آپ کا 2-2.5 سال کا بچہ بھی مصلی پہ آ کے آپ کے ساتھ لیٹ جائے گا. سجدہ نہیں بھی کرنا آتا تو لیٹ جائے. لیکن شرط یہ کہ آپ عملی رویہ
اپنا درست کریں. گھر میں تقریریں نہیں چلتی، گھروں میں عمل چلتا ہے. گھر میں کردار پیش کرنا پڑتا ہے. آپ کی عملی زندگی سے آپ کے بچے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو منظم سلسلہ ہو، الجھاؤ سے بچا ہوا ہو، اہداف پہلے سے طے ہو، یہ اللہ والوں کی شان ہے. اور پھر اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. عبادت بندے کو طاقتور کر دیتی ہے. دنیاوی طور پر سارے اسباب موجود ہوں اور تائید غیبی ساتھ نہ ہو. کچھ لوگ زیادہ قابل نہیں ہوتے پر اللہ کے حضور ان کی قبولیت ہوتی ہے. قابلیت بھی بڑی ضروری ہے پر قبولیت سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ جو قبولیت ہوتی ہے نا، قبولیت، ملا فضل الفیضی بڑے قابل تھے، بغیر نقطوں کے تفسیر لکھی پر قابل تھے. قبولیت اللہ نے حضرت مجدد الفسانی کو عطا فرمائی. ان کی قبولیت تھی، وہ کام کر کر اور بڑا کام کر کر. یہ قبولیت کے لیے سجدے کا ذوق ہونا ضروری ہے، عبادت کی لذت سے آشنائی ضروری ہے، اپنے رب کو منا لینا ضروری ہے. بڑی منظم ترتیب لگائی بدر میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی، اور بڑے جذبے کے ساتھ انہیں ذہنی طور پر تیار کر کے محبوب میدان بدر میں لائے. بڑی بہترین صف بندی فرمائی. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے خود ساری رات مصلی پہ گزاری اور عرض کی مالک میں یہ 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے. مصلی کا ساتھ، عبادتوں کا ساتھ، اللہ کے بندوں کی راتیں یہ گزرتی تھیں مصلی پہ. ہماری موبائل پہ یہ 25 منٹ کی محفل بغیر موبائل کے نہیں گزرتی. کیوں بیٹا، ایسا ہی ہے نا؟ موبائل کے بغیر کچھ لمحہ نہیں گزار سکتے. سیانے لوگ نہیں گزار سکتے، سمجھدار لوگ نہیں گزار سکتے. کھیل کود کا مزاج ہو گیا. یاد رکھنا اور سمجھنا، راتیں جب مصلی پہ دیکھیں نا، یہ کتنی لمبی رات ہے. 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد فجر پڑھتے ہیں لوگ. 11 گھنٹے کی رات میں بھی جس کو تہجد نصیب نہیں، کب پڑھے گا؟ کب؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے انگلی سے پکڑ کے پاؤں کی ہلاتے اور فرماتے، اٹھو فاطمہ، سحری کا وقت ہو گیا ہے، رب سے رحمت مانگنے کا ٹائم. صبح صادق میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا، رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارنا، لمبی دعائیں مانگنا. اور جب کچھ نہ چاہیے ہو، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ، جب کچھ نہ چاہیے ہو تو پھر اپنے رب سے مانگنا. نہیں سمجھ آئی آپ؟ کچھ نہیں چاہیے بظاہر. آپ پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سکھوں کے وقت دعائیں مانگا کرو، اللہ دکھوں میں جلدی قبول فرمائے گا. کچھ نہیں چاہیے، بظاہر سکھ ہے، خوب اللہ کے حضور حاضر ہو، لمبی چوڑی دعا مانگو، اپنے مالک کے ساتھ اپنا رشتہ محبت وسیع کرے. ہمارے بہت بڑے مناظر تھے حضرت مولانا محمد عمر صاحب چروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سانگلائی والے. ان کی یہ بھی شہرت تھی کہ بہت زبردست مناظر ہیں، بڑی قوت حافظہ اور انشراح صدر اللہ نے عطا کر رکھا. اور یہ بھی شہرت تھی کہ تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے. احقاق حق کے لیے اپنے رب کریم سے مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور کرم کا ساتھ بھی ہر وقت مانگتے. ان کی جس طرح لائبریریاں آباد تھیں، مدارس آباد تھے، خانقاہیں آباد تھیں، اور جس طرح درس و تدریس کی مسند آباد تھی، اسی طرح ان لوگوں کے مصلی بھی آباد تھا. اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ بھی مضبوط تھا. میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بڑے درد سے عرض کرنی ہیں، آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے میری بات پر.
ایک تو یاد رکھیے گا، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں، یہ بڑی قیمتی ہے، اس سے کوئی کام نہیں، اور کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں جس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی نہ رکھی۔ اپنی خوبی کو تلاش کریں اور ایک ہدف کا تعین کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے ڈٹ جائیں، عملاً میدان میں اتر جائیں۔ اور دوسری گزارش یہ کہ اس ہدف کے لیے جد و جہد با مقصد قسم کی کریں، منظم قسم کی کریں، بے مقصد نہیں کریں۔ جب آپ با مقصد جد و جہد کریں گے، تقاضوں کے مطابق چلیں گے، تو آپ نفع پائیں گے، کام جلدی ہو جائے گا۔ اور تیسری آپ کی خدمت میں یہ گزارش عرض کی ہے کہ اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہو کے اپنے مالک کی مدد طلب کریں۔ جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں، تھوڑے وسائل کے ساتھ بھی بڑے کام کر جاتے ہیں، ان کی زندگی انقلاب آفرین ہو جاتی ہے، ان کے لیے آگے بڑھنا، دوڑنا، سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج اس ادارے کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا ہے، پھر ایک دفعہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں عطا فرمائے۔